اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو شروع ہوئی تھی افعال ناقصہ کی۔ کس چیز کی گفتگو شروع ہوئی تھی؟ افعال ناقصہ کی نہیں، نواسخ کی شروع ہوئی تھی۔ اصل گفتگو کائے کی؟ نواسخ۔ نواسخ یعنی کچھ کلمات ہیں کہ جو قائے پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اور ترفع کان ان میں سے ایک ہے کانا اور اس کے اخوات۔ کیا ہے شعر دیکھیں، وَتَرْفَعُ کانا المبتدا اسما والخبر تنصبہ۔ کانا مبتدا کو رفع دیتا ہے در حالی کہ وہ اس کا اسم ہوتا ہے، والخبر تنصبہ، اور خبر کو نصب دیتا ہے، کہ کانا سیدن، کانا سیدن علیون، کانا کا اسم علیون اور سیدن اس کی خبر۔ یہاں سے جب مصنف مبتدا کے احکام بیان کر کر فارغ ہوئے، وما یتعلق بھی، اور جو مبتدا سے متعلق ہیں، خبر وغیرہ اس کے اقسام و سب، شرع فی نواسخی، اور اس کے نواسخ یعنی مبتدا کے نواسخ میں کو شروع کیا۔ وہی ستۃ، نواسخ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ الاول کانا و اخواتھا، کانا اور اس کے اخوات، ٹھیک ہے، اختن کی جمع ہے اخوات۔ ترفع کانا المبتدا، مبتدا کو رفع دیتا ہے کانا حال کونہ اسمن، در حالی کہ وہ اس کا مبتدا اس کا کانا کا اسم ہوتا ہے، اسمن لہا۔ والخبر تنصبہ، اور خبر کو وہ نصب دیتی ہے، کانا نصب دیتا ہے خبرا لہا، در حالی کہ وہ اس کی خبر ہوتا ہے، جیسے کانا سیدن علی۔ یہ کانا کا عمل بتایا، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، کانا ظل باتا اصبح امسا سارا لیسا زالا برہا، کانا ہی کی طرح ہے، یعنی مبتدا خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو رفع، در حالی کہ وہ اس کا اسم ہوتا ہے، خبر کو نصب، در حالی کہ وہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ ان احکام میں کانا ہی کی طرح ہے، ظلہ بھی، باتا بھی، اضحیٰ بھی، اصبح بھی، امسا بھی، سارا بھی، لیسا بھی، زالا بھی اور برہا بھی۔ فتح ونفکا، تو یہ جو لیسا کے بعد زالا ہے 1، برہا 2، فتح 3، ونفکا انفکا 4۔ یہ 4 وہذہ الاربع، یہ 4 جو ہیں لے شبہ نفی او لنفی متبع، نفی یا شبہ نفی کے بعد آتے ہیں۔ شبہ نفی کسے کہتے ہیں؟ اس میں فعل نہی بھی آ جائے گا، دعا بھی آ جائے گا، تو شبہ نفی یا نفی کے بعد آتے ہیں یہ، یعنی ما فتح کہیے، ما برہا، ما فتح، منفک۔ یہ بات انہوں نے شعر میں بیان کی۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کانا فیما ذکر، کانا ہی کی طرح فیما ذکر میں جو باتیں ذکر کی گئی ان سب میں کانا ہی کی طرح ہے، ظلہ بھی۔ ظلہ کے معنی کیا بتائے تھے؟ بے معنی اقامہ نہارن، ظلہ یعنی دن گزارنا، باتا بے معنی اقامہ لیلن، رات گزارنا، اضحیٰ اصبح امسا، اضحیٰ کے معنی ہے ظہر میں داخل ہونا، اصبح صبح میں داخل ہونا، امسا شام میں داخل ہونا۔ سارا بے معنی تحول، سارا جو ہے تحول کے معنی میں، تحولہ کے معنی۔ لیسا جو ہے وہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے، وقیلہ ایک قول یہ کہ نہیں، مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، چاہے حال ہو چاہے مستقبل ہو۔ زالہ بے معنی انفصلہ، اور مراد یہاں پر کون سا زالہ ہے؟ فعل افعال ناقصہ میں سے جو زالہ ہے، یہ وہ زالہ ہے التی مضارعہا یزالو، جس کا مضارع یزالو ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک زالہ اور ہوتا ہے کہ مضارعہا یزولو او یزیلو، جس کا مضارع یزولو یا یزیلو ہوتا ہے۔ وہ مضارع، وہ زالہ کہ جس کا مضارع یزولو یا یزیلو ہوتا ہے، وہ نہیں ہے یہاں پہ افعال ناقصہ میں سے، بلکہ وہ زالہ افعال ناقصہ میں سے ہے جس کا مضارع یزالو ہوتا ہے۔ لا التی مضارعہا یزولو او یزیلو، نہ وہ زالہ کہ جس کا مضارع یزولو یا یزیلو۔ وہ کذالک، اس طریقے سے برہا بے معنی زالہ، ومنہ البارحہ، اسی برہا ہی سے ہے البارحہ، گزری ہوئی رات کو کیا کہتے ہیں؟ البارحہ۔ پھر کیا ہے وہ فتح ونفکا، کون کون سا؟ برہا، زالہ، ٹھیک ہے، انفکا، یہ سب، وہ فتح۔ هذه الاربعۃ الاخیرہ، تو یہ 4 آخر کے جو ہیں، شرط اعمالها، ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان تکون لشبہ نفی،
کہ یہ شبہ نفی وہ شبہ نفی ہے کون کون ہے وہ نہی و دعا شبہ نفی میں آ جائیں گے نہی اور دعا لشبہ نفی اور نفی متبعہ یعنی نفی یا شبہ نفی کی اتباع کریں یعنی بعد میں آئیں بعد میں وہ مثل کان داما کانا کی طرح داما بھی ہے لیکن مسبوقاً بما لیکن اس کے اوپر مائے مصدریہ ظرفیہ ہونی چاہیے یعنی ما داما شرط ہے اس کے عمل کرنے جیسے آتے ما دمت مصیبت درہمن مثل کانا داما بمعنی بقیہ و استمرہ کے معنی میں ہے لیکن بشرط شرط یہ کہ یکون مسبوقاً بمائے مصدریہ ظرفیہ مائے مصدریہ ظرفیہ ہے جیسے آتے مجھے عطا کر ما دمت مصیبت درہمن تجھے ہمیشہ نہیں درہم ملتا رہے گا لگاتار ٹھیک ہے قد یستعمل بعض اور یہ کہا کہ کبھی کبھی ان میں سے بعض افعال ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں افعال ناقصہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں فیستعمل کانا ظل اضحا اصبح امسا کانا ظل اصبح اضحا امسا یہ سب سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی ظل کے معنی پھر یہ نہیں ہے کہ رات مثلا رات گزارنا یا اضحیٰ کے معنی تو ظہر میں داخل ہونا اصبح کے معنی صبح میں داخل ہونا امسا کے معنی شام میں داخل ہونا نہیں سارا کے معنی میں سارا کے معنی میں ظل وجوہ مسودہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا یعنی تبدیل ہو گیا تحول آ گیا فتحت السماء فکانت ابوابا تو یہاں پر دیکھیے آسمان کھل گیا اور وہ دروازے بن گیا ہو گیا ایسا تھا ایسا ہو گیا تحول کے معنی پھر یہ کہہ رہے وَأُلْحِقَ بِسَارَا افعال سے سارا سے کچھ افعال کو ملحق کیا گیا بے معنی جو اسی کے معنی میں ہے سارا کے کون سے افعال ہیں وہ جن کو ان سے ملحق کیا گیا ہے سارا سے آغا کس معنی میں وہی سارا والے میں تحول رجع عاد استحال قعد حار جاء وارتد وتحول غدا وراح ذکرہا فی الکافیہ ان سب کو مصنف صاحب نے کافیہ میں ذکر کیا سمجھ میں آیا یہ اس سے ملحق کیا گیا ہے ٹھیک ہے آئیے پھر اس کے بعد کیا وعلم یہ بات جان لیجیے ان هذه الافعال علی اقسام یہ افعال کچھ اقسام ہیں ان کے کچھ اقسام ہیں ان کے کیا ہیں اقسام مطلب آپ نے خود ہی دیکھا رکھا ہوگا کہ اقسام یعنی کچھ وہ ہیں جن کا ماضی مضارع آتا ہے کچھ وہ ہیں کہ جن کا فقط ماضی آتا ہے کچھ وہ ہیں جن کا ماضی مضارع امر تینوں آتا ہے ٹھیک ہے چلیے یہ کہہ رہے کہ ماضی لہو مضارع و امر کچھ وہ ہیں جن کا ماضی ہوتا ہے مضارع ہوتا ہے امر ہوتا ہے وہ مصدر مصدر ہوتا ہے وہ وصف اور ان کی وصف بھی آتی ہے اس میں فاعل وغیرہ تو کچھ افعال ان میں سے وہ ہیں کہ جن کی نمبر 1 ڈالو ایک قسمی ہوئی کچھ وہ ہیں جن کا ماضی مضارع امر مصدر وصف سب آتا ہے جیسے کانا اور سارا ہے وما بینہما کانا سارا ان کے بیچ میں جتنے بھی آئے ہیں کتنے آئے ہیں کتنا ذرا کانا اور سارا کے بیچ میں اوپر دیکھو شعر میں کہیں ہیں کانا کے بعد کیا ہے ذلہ باتا کس کے بعد بیچ میں بتایا سارا ہاں لیسا سے پہلے ٹھیک ہے یہ سب وہ ہیں کہ جن کا سب آتا ہے کیا آتا ہے مطلب ماضی بھی مضارع بھی امر بھی مصدر بھی وصف بھی جیسا آپ نے دیکھو کانا کا ماضی ہے کانا مضارع یکون امر کیا ہے کن مصدر کیا ہے کون صفت کیا کائن ہے نہیں ایک دوسرے قسم وہ ہے افعال ناقصہ کی ماضی لہو مضارع جن کا ماضی اور مضارع ہوتا ہے دون امر و وصف ہاں ماضی لہو دون امر جن کا ماضی ہوتا ہے مضارع ہوتا ہے امر نہیں ہوتا وہ وصف ہوتی ہے دون المصدر مصدر نہیں ہوتا کیا کیا ہوتا ہے ماضی مضارع اور وصف جیسے زالہ ہے اور اس کے اخوات جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے اس کا ماضی کیا زالہ مضارع کیا ہے یزالو امر نہیں ہے وصف ہے زائل مصدر نہیں تیسری قسم کیا ہے پہلے ناقصہ کی
وماضٍ جس کا ماضی ہے، لا مضارع لہ جس کا مضارع نہیں ہوتا، ولا امر ولا مصدر ولا وصف، کچھ نہیں ہوتا، فقط ماضی. وہ کیا ہے؟ لیسا ہے اور داما ہے. دیکھیں گے آپ، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم، ماضی ہے فقط، داما داما دامو داما دامتا دوم. پھر تین قسمیں ہوئی، تین قسمیں ہوئی افعال ناقصہ کی. کچھ وہ ہیں کہ جن کا ماضی، مضارع، امر، مصدر، وصف سب آتی ہے، ایک قسم. کچھ وہ ہیں کہ جن کا ماضی مضارع ہوتا ہے، امر نہیں ہوتا، وصف ہوتی ہے، مصدر نہیں ہوتا. تیسرا، کچھ وہ ہیں جن کا فقط ماضی ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا. اب یہ بات، وہ غیر ماضی، غیر ماضی، غیر ماضی مطلب ماضی کو چھوڑ کر جس کا مضارع ہے، امر ہے، مصدر ہے، وصف ہے. مثلہ قد عمل، ماضی ہی کی طرح عمل کرے گا. جیسے کانا ماضی ہے نا، کانا، اس کا عمل کیا ہے؟ اس مبتدا کو اسم بنا کر رفع، خبر کو نصب ہے نا، تو وہی عمل یکونوں کا بھی ہے، وہی کائنون کا بھی ہے، وہی کن کا بھی ہے. ان کانا غیر الماضی منہ، لیکن اگر اس کا غیر ماضی استعمال ہوا ہو، اب لیسا ہے، اس کا ماضی کے علاوہ کچھ استعمال ہی نہیں ہوا، تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے، داما کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ اسی کے ہے جس کا ماضی کے علاوہ مضارع کم سے کم یوز ہوا ہو. جیسے کانا ہے، تو کانا کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب، یکونوں کا بھی وہی رہے گا، کن کا بھی وہی رہے گا. وغیر ماضی مثلہ قد عمل، غیر ماضی یعنی ماضی یعنی مضارع، امر، مصدر اگر استعمال ہوا ہے کسی فعل ناقص کا، تو اسی کی طرح عمل کرے گا. انکار، لیکن اگر اس کا غیر ماضی استعمال ہوا ہو، جیسے لم اکو بغیا، لم اکو مضارع مجزوم بالسکون ہے، نہیں اکونو تھا، اکونو لم، ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھیے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیا بغیاً کو. یقول کونو حجارتن، کونو کیا فعل امر جمع ہے حاضر، حجارتن کو نصب دیا، اسم کو رفع دیا. یا وہ کونو کا ایاہو، کون مصدر ہے، یا مصدر نے عمل کیا، بس یہ ہے. یا کائنن، اس میں فاعل اخا کا، اس میں فاعل نے وہ کیا. لست زائلن، لیسا ماضی ہے، اس نے عمل کیا. زائلن کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے نا، زائلن نے عمل کیا احبو کا. جن ٹھیک ہے، جو ماضی کا عمل ہے وہی مضارع کرنا ہے. اب یہ بات یہاں شروع ہوتی ہے، وفی جمیع، اب اس کے احکام شروع ہوتے ہیں. وفی جمیعہا، تمام افعال ناقصہ میں، توسط الخبر، خبر کا درمیان میں آنا، یعنی فعل ناقص اور اس کے اسم کے درمیان میں آنا عجیز جائز ہے. وَكُلٌّ سَبَقَهُ دَامَ حَذَر، یعنی وہ دیکھیے، وفی جمیعہا توسط الخبر بین الفعل والاسم، تمام افعال ناقصہ میں خبر کا بیچ میں آنا فعل اور اسم میں، فعل ناقص اور اسم کے بیچ میں عجیز جائز ہے. لیکن وہ خالف ابن معطن نے مخالفت کی ہے دامہ میں، دامہ میں کہا دامہ میں نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے قول کو اس قول کے ذریعے سے رد کر دیا گیا کہ کیوں نہیں ہو سکتا. لا طیب للعیش ما دامت منغضۃ، یعنی کہ ما دامت منغضۃ لذاتہ، لذاتہ دامت کا اسم ہے نہیں ہے، منغضۃ اس کی خبر ہے. دیکھیے اس کے اور اس اسم کے بیچ میں آگے نہیں آ رہی خبر. وبعضهم فی لیسا، بعض لوگوں نے لیسا میں کہا، اشکال کیا کہ نہیں، سب کی خبر مقدم کر سکتے ہیں، اسم اور اس کے فعل ناقص کے بیچ میں کر سکتے ہیں، لیکن لیسا میں نہیں کر سکتے. تو ان کے قول کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا. فلیس سواء عالم وجہول، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. تو سواء خبر ہے نہیں ہے، عالم اسم ہے، تو لیسا اور عالم کے بیچ میں سوا آ گیا نہیں آ گیا، یہ رد کر دیا گیا. وقد یمنع من التوسط بان خیف اللفظ، کبھی کبھی منع ہے خبر کا درمیان میں آنا فعل ناقص اور اس کے اسم میں. کب ہے؟ بان خیف، جب اشتباہ کا خوف ہو، یا خبر اللہ سے ملی ہوئی ہو، یا خبر مضاف ہو ضمیر کی طرف جو کہ ملابس اسم کی طرف پلٹ رہی ہو. پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر خبر کو مقدم کر دیں گے تو ضمیر ما بعد کی طرف پلٹے گی، جو کہ وقت یجب، اور کبھی کبھی یہ واجب ہے. کیا؟ توسط خبر، یعنی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے. کب؟ بان کان الاسم مضافا الی ضمیر، کہ جب اسم مضاف ہو ایک ایسی ضمیر کی طرف جو خبر کی ملابس کی طرف پلٹ رہی ہو. ظاہر سی بات ہے اگر خبر کو مقدم نہیں کریں گے تو خبر کا رتبہ بھی مؤخر ہے، لفظ بھی مؤخر ہو جائے گا، ضمیر ما بعد کی طرف پلٹے گی، غلط ہے. ابھی کہہ رہے ہو تقدیم الخبر، خدا یہ تو تھی اس کے اسم کے اوپر خبر کا مقدم ہونا، یعنی فعل اور اسم کے درمیان خبر کا آنا
جائز تھا، لیکن خبر کا خود افعال پہ کیا حکم ہے مقدم کرنے کا کہ جائز ہے الا ما یذکر وہ تقدیم الخبر اللہ هذه الافعال، خبر کا مقدم کرنا ان خود ان افعال پر الا ما یذکر، مگر یہ کہ جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ جائز ہے. ابھی نیچے جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی سب پہ افعال پہ ناقصہ پہ مقدم کر سکتے ہیں. وَكُلُّ مِنَ النُّحَاةِ، تمام نحویین سبقہ دامہ حضر، ہاں دامہ کے اوپر منع کیا ہے مقدم کرنے کو خبر کو، لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ وُقُوعِهَا صِلَةٌ لِمَا، اس لیے کہ ماء کا صلہ واقع ہوتا ہے دامہ، اور ماء جو ہوتا ہے صدارت طلب ہوتا ہے. وَمِثْلُهَا، اسی طریقے سے ہر وہ فعل جو حرف مصدری سے ملا ہوا ہو اس کے اوپر اس کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے قعدہ اور جاء کما ذکرہ ابن النحاس، اسی طریقے سے قعدہ اور جاء ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے. اور کہاں مقدم نہیں کر سکتے؟ قضا کا اسی طریقے سے منعو، نحوین نے منع کیا ہے سب کا خبرن، خبر کے مقدم ہونے کو، بالتنوین، تنوین سے پڑھی خبرن، من نافیہ کے ماء نافیہ کے اوپر، سواء کانت شرطن، چاہے وہ ماء نافیہ شرطیہ ہو، عمل شرط ہو عمل میں، اس فعل کے عمل کرنے میں شرط ہو، جیسے 4 فعل کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے کہ ان کے شروع میں ماء ہونا چاہیے، یا عمل کرنے کی شرط نہ ہو ویسے ہی ماء آ گیا ہو. فجیء بها مطلوبہ ہے مطبوعتن لا تالیتن تابعتن، یہ انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.